السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج مجھے ایک چھوٹا سا ایک اہم پیغام دینا تھا۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کی 10 ایام جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور ذی الحجہ کا جو یہ عشرہ ہے وہ بہت ہی مبارک عشرہ ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ سب مستقل اس کے فضائل کے بارے میں سنتے رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الفجر میں بھی ان 10 دنوں کی قسم کھائی کہ والفجر ولیال عشر۔ اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں اپنے بندوں کی عبادت اتنی زیادہ محبوب ہے کہ سال بھر کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی عبادت کے جیسی اللہ کو پسند نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں کی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ اور مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ان کے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات کی عبادت وہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ثواب دیتے ہیں بندوں کو۔ اور ہم دنیا کے اندر اصل مقصد ہمارا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جو ہے بندوں کو، انسان اور جنات کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم دنیا کے جھمیلوں میں اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو جو ہے بس ایک فرض کے طور پہ تو ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں دیتے ہیں کہ بندے کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ جیسے کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے شوال کے مبارک دن آئے کہ اس کے اندر بھی روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر اب یہ ذی الحجہ کے دن آ گئے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم نے مستقل اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی سنی ہیں، بہت ساری ان کے بارے میں، ان 10 دنوں کے بارے میں اعمال بھی سنے ہیں۔ لیکن آج مجھے جو ایک پیغام دینا تھا، جو میں کئی دن سے سوچ رہی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، وہ بات یہ ہے کہ میری پیاری بہنوں، دیکھیں ہم سب جو ہے نا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ ہم ہر ایک اتنی اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا، خاص کر خواتین جو ہم گھروں کے اندر جو ہے نا اپنے کاموں میں اور مشغولیات کے اندر لگی ہوتی ہیں، تو ہم بہت جو ہے نا مصروفیت کے ساتھ اللہ کی اتنی اچھی طرح عبادت نہیں کر پاتے۔ تو اب میں آپ کو ایک ایسی عبادت آج بتانے والی ہوں کہ شاید وہ ہمارے ذہنوں میں نہ ہو، بلکہ بہت سارے لوگ اس کو عبادت نہ سمجھتے ہوں۔ وہ عبادت یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، قرآن، ذکر، صدقات کو تو عبادت سمجھتے ہیں، اور بالکل یہ عبادت ہے، ایک بہت اہم عبادت، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ اگر ہم گناہوں کی استطاعت رکھتے ہیں، گناہ کرنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہ بات بتاتے ہیں، اور ہمارے کہنے سے، ہمارے بتانے سے کوئی اگر وہ کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں اس کا ثواب دیتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ کریں اور اس گناہ میں اپنے ساتھ کسی کو شریک کر لیں، تو وہ گناہ ہمیں دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے جتنے لوگ اس میں گناہ میں شریک ہوں گے، تو ان سب کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ تو میری بہنوں، خدا را میں آپ کو آج ایک یہ بات کہنے والی ہوں کہ اگر ہم اچھی طرح عبادت نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے واسطے ان 10 دنوں میں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسے گناہ جو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، جس کو ہم نارمل روٹین میں اپنی لا چکے ہیں۔ ہم اتنے زیادہ جو ہے نا فتنوں کے دور میں ہیں، اور اتنی زیادہ جو ہے نا شیطانیت کے دور میں ہیں کہ اس وقت بہت سارے گناہ ایسے ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکے، اسے ہم لازمی جز سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو مطلب بہت ہی درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جیسے آج کل آپ سب کو معلوم ہے کہ موبائل کا دور ہے۔ اب ہمارے بچے موبائل یوز کر رہے ہیں، اور بچے موبائل کی جو ہے نا سارے فنکشنز جانتے ہیں، اور آج کل ٹک ٹاک کا ایک جو ہے نا کوئی فتنہ آیا ہوا ہے، جو ہر بچہ چھوٹی بچے ابھی سے جو ہے نا وہ اس کو، اور بڑی ماشاءاللہ جو خواتین ہیں، جو ایک ہمارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خاتون
تھوڑا بڑی ہو جاتی تھیں، تھوڑی لڑکیاں جو ہے نا بڑی ہو جاتی تھیں اور وہ خواتین بن جاتی تھیں جن کے بچے ہوتے تھے ماشاءاللہ گھر بار والے، تو وہ ایک بردبار خاتون ہوتی تھیں، ایک ایسی خاتون، ایک ایسی جو ہے نا عزت والی مسلم خاتون ہوتی تھیں جن کا ایک روب ہوتا تھا۔ لیکن آج ہماری بڑی خواتین بھی ایسی حرکتیں کر رہی ہیں، ایسے کام ہم کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھتا ہوگا تو وہ کیا کہتا ہوگا کہ یہ مسلم معاشرہ تو خود سے تباہ ہو گیا، ان کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ان کے اعمال ہی ان کو تباہ کر دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ موبائل پر جو آج کل اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، تو اسٹیٹس آپ یقین کریں کہ ایک دیندار لڑکی جو ہے وہ کبھی بھی مہینوں سالوں ہو جاتے تھے کہ اس کے کان میں کوئی گانے کی آواز نہیں پڑتی تھی، اس نے کبھی کوئی تصویریں نہیں دیکھی ہوتی تھیں، اور وہ اتنی پاک دامنی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک زندگی گزارتی تھی۔ لیکن اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو کوئی عورت، کوئی بچی اگر ان چیزوں سے بچ بھی جائے تو دوسرے لوگ لگا رہے ہیں اسٹیٹس اور گانے جس پر ہوتے ہیں، ایک اچھی بھی بات، ایک اچھا اقوال، ایک اچھی بات، ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث کے کوٹس ہوں، مگر ان کو جو ہے نا وہ گانے کے میوزک کے اندر وہ یہ ٹک ٹاکس کچھ ہے جس پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ اچھی بات کے پیچھے بھی ایک گانا چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر اسٹیٹس پہ لگایا ہے اور اگر 10 سے 12 یا 50 یا جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹس لسٹ میں لوگوں نے دیکھا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان سب کا گناہ آپ کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، کہ بلا وجہ کہ آپ نے اپنے جو ہے نا اپنے گناہ کمایا اور اپنے نام اعمال کو خراب کیا۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز اپنے اس پر لگائیں گے، کوئی اچھی حدیث لگائیں گے، کوئی اچھی بات لگائیں گے، اور وہ سن کر، وہ پڑھ کر کسی نے اس پر عمل کر لیا، تو آپ دیکھیں یہی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا۔ تو اب اگر ہم چاہیں تو اپنے نام اعمال کو گناہوں سے سیاہ کر لیں، اور ہم چاہیں تو نیکیوں سے جو ہے نا نورانی کر لیں، تو ہم کوشش کریں برائے مہربانی کم سے کم، اگر ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ہمارے لیے اعمال رکھیں، ثواب رکھیں، اور ہم نہیں کر پا رہے اتنی عبادتیں، تو کم سے کم گناہ بھی نہ کریں۔ گناہ سے بچنا بھی ایک عبادت ہے، تو یہ بھی آپ کی عبادت بن جائے گی، تو اس لیے اس طرح کے گناہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے اب ایک گناہ ہے جیسے بے پردگی۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی عورت نے اگر پردہ کر لیا تو کر لیا، لیکن اگر نہیں کیا تو وہ کبھی سوچتی بھی نہیں ہے کہ مجھے بھی مطلب یہ کرنا ہے، مجھے بھی یہ اللہ کا ایک حکم ہے جسے ماننا ہے۔ مطلب دیکھیں، ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ہم اس کو کتنا برا سمجھتے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کے دل میں خوف آ جاتا ہے، کبھی وہ پڑھ لیتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بے پردگی کا گناہ ہے، جو عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ ساری زندگی پردہ نہیں کرتی، مطلب وہ کبھی یہ نہیں سوچتی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ہم عورتوں کو جو ہے نا پردے کا حکم دیا ہے اور ہمیں کتنا عزت دار بنایا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا میں زندگی میں کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں مانوں گی؟ 50 60 70 سال زندگی گزار کے ایک دن بھی اللہ کا حکم نہیں مانوں گی کہ بھائی اس مہینے میں بے پردگی نہیں کروں گی، اس مہینے میں کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آؤں گی، اس مہینے میں کسی غیر محرم سے بات نہیں کروں گی؟ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور بارشیں ہم پر ہیں، اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی بھی حال میں ہے لیکن پھر بھی اس پر اللہ کی نعمتیں اور بارشیں برستی رہتی ہیں، مطلب صرف معاشی حالات ہی اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، ہماری صحت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارا ایمان کی حالت میں ہونا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، صبح اور شام اللہ کے حکم سے بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پاور دی ہے کہ ابھی ہم چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بن سکتے ہیں، اور دنیا میں لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا کے جا سکتے ہیں کچھ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام اعضاء کو سلامت رکھا، یہ نعمت ہے۔ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں اللہ نے بچے دیے، گھر بار دیے، ہمارے بزرگ اللہ نے ہمیں دیے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں دوسرے ممالک کے اندر جیسے کہ شام میں، فلسطین میں اور برما میں اور کتنی جگہ مسلمان ہیں جہاں ان کے گھر والے عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور وہ عزت سے ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، ان پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسلامی ملکوں کے اندر رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، تو کیا اللہ کی نعمتوں کا ہم پر اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں؟ اور اللہ کا حکم مطلب ہم کم سے کم یہ تو بولیں اپنے جیسے شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے نا، تو ہم بھی شیطان کو بہکائیں، ہم بھی شیطان کو جو ہے نا پسلا کر جو ہے نا نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ جیسے شیطان ہمیں کہتا ہے کہ چلو بس آج کر لو، آئندہ نہیں کروں گا، تو ہم شیطان سے یہ کہیں کہ صرف آج میں یہ گناہ نہیں کروں گی، کل کر لوں گی۔ تو ابھی شیطان کو جو ہے نا جس طرح نفس ہمیں مستقل بہکاتا رہتا ہے، ہم بھی نفس کو اس طریقے سے جو ہے نا دین کی طرف اور نیکی کی طرف مائل کریں۔
اور اسی طرح جیسے کوئی مرد حضرات ہیں، اب وہ ہر وقت شیو کرتے ہیں، کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں داڑھی رکھنے کا، بولتے ہیں ہاں رکھ لیں گے اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم عورتوں کا کام ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا سمجھائیں، دین کی طرف لے کر آئیں۔ ہم مسلم خواتین ہیں اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو، بچوں کو راغب کر کے دین کی طرف لا سکتے ہیں، اللہ کے حکموں کی طرف لا سکتے ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ایک عورت گھر کے 4 مردوں کو، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یا تو ان 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی یا ان 4 مردوں کو جنت میں لے جائے گی۔ تو ہم عورتوں کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے بچوں کو، ہم سب اپنی اولادوں کو جو ہے نا دین کی طرف لا سکتے ہیں، اپنے شوہر کو دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو اب شوہر سے کہیں کہ بھائی کم سے کم یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں تو اس میں کم سے کم آپ شیو نہ کریں، اللہ کے حکم کو نہ توڑیں۔ مطلب ہم کوشش کر سکتے ہیں نا کہ کم سے کم اب جب ہم 10 دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی توفیق دیں گے۔ اور جو ہے نا اللہ پاک سے دعا کریں مستقل کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی طاقت نہیں، ہمت نہیں، صرف تیری رضا اور تیری جو ہے نا طاقت سے اور تیری مدد کے ساتھ ہی ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر ہم قدم بھی اٹھائیں، صرف ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے اور ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اور ہماری یہ دعائیں قبول کر لے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اللہ پاک کا حکم ماننا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے فالتو وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر کچھ نئی بھی عبادت کر رہے تو صرف ذکر اذکار تو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے گھر کے کاموں کے ساتھ ذکر کرتے رہیں۔ اور یہ 10 دن جو ہے نا خاص کر ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ رونق والے دن ہوتے ہیں، اور قربانی کی وجہ سے بہت زیادہ بچے بھی جو ہے نا اس میں لگے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے قربانی کے جانور کا خیال رکھنا، لیکن یہ نہیں کہ صبح سے لے کے رات تک بچے اسی میں لگے ہوئے ہیں، بڑے لڑکے ہیں تو بس اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ بیٹا یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، ان وقتوں کو ایسی گلیوں میں پھر کر اور گھوم کے ضائع نہ کریں۔ گھر میں بس ایک وقت مقرر کریں کہ اتنی دیر کے لیے بچے باہر جائیں گے، باقی دن کے معمولات بنائیں کہ اس ٹائم پر ذکر اذکار کرنا ہے، اس ٹائم پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور اس ٹائم پر جو ہے نا ہمیں نماز نوافل پڑھنی ہے، یا اس ٹائم پر ہمیں جو ہے نا کوئی اچھی چیز سنتیں سیکھنی ہے۔ ایسے گھر کے پورے دن کے جو ہے نا معمولات بنائیں بچوں کے ساتھ مل کر، اور جو ہے نا کوشش کریں کہ ہم ان 10 دنوں کو قیمتی بنا لیں۔ نہیں معلوم اگلے سال ہمیں یہ 10 دن ملیں گے یا نہیں ملیں گے، تو اس لیے سب بہنیں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔